اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان قرآن کی نظر میں اپنے آپ کو ضرور چیک کرتے رہنا چاہیے، ایک بار نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ روز اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں قرآن کی نظر میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، کس لائن میں ہوں، کیونکہ قرآن کی نظر میں جو لوگ لائن بنا کے کھڑے ہیں اس میں کئی ہیں، سب کے اپنے اپنے کھمبوں پہ اپنے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ہر روز کیجئے تو بہتر ہے، ہر 2-3 دن میں ایک بار کریں تو ٹھیک ہی ہے، اور ہفتے میں تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ویکلی ونس اپنے آپ کو چیک نہ کرے تو وہ اس قدر گندا اور نجس آدمی ہے کہ جیسے اس نے ہفتے بھر تک نہایا ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ اپنی باڈی کا پیوریفیکیشن کرتے ہیں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈیوٹی جانے سے پہلے بھی نہا لیتے ہیں، آ کے بھی نہاتے ہیں، یا کم سے کم آنے کے بعد سخت کام کرنے والے فوراً نہا لیتے ہیں۔ آفیسز جانے والے صبح نہا کے جاتے ہیں، ڈیلی سیدھی روٹین ہے۔ آج میں آپ کو کچھ مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں الگ الگ کیٹیگریز کی ویلیو کیا ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے 5-6 لڑکے ہیں، بیٹے ہیں۔ وہ گھر آتا ہے، آ کے اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، بیٹو سب ادھر آ جاؤ، یہ گاڑی کی چابی ہے، لے لو، اور سب کے لیے ایک ایک بڑا بڑا بیگ ہے، وہ اٹھا کے یہاں لے کے آؤ۔ تو ایک لڑکا کہتا ہے اوکے ڈیڈ، میں ابھی لے کے آتا ہوں، بھاگا اور جا کے لے کے آیا۔ کامن الفاظ میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے فرما بردار۔ جو فرمان دیا گیا تھا، جو آرڈر دیا گیا تھا، اس کی برداری اس نے کی، اس کو مانا۔ جو حکم دیا گیا تھا اس کو دل سے، دماغ سے تسلیم کیا اور فوراً عمل کیا، زبان سے بھی اقرار کیا۔ تو جو لوگ یہ بولتے ہیں اپنی زبان سے، دل میں اور دماغ میں بھی رکھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، یا پھر توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، پھر صلوات قائم کرتے ہیں، صلوات وہ جو آپ سبجیکٹ میں دیکھیں گے، اور صیام، روزے رہتے ہیں، زکوٰۃ پیوریفیکیشن کرتے ہیں پیسوں کا، اور حج یا قربانی۔ اگر آپ یہ پریکٹیکلی یہ کام کرتے ہیں تو وہ اس لڑکے کی طرح ہے جو باپ نے کہا بیگ لے کے آؤ، آپ نے سنا، دماغ سے تسلیم کیا، دل سے قبول کیا، زبان سے اقرار کیا، بھاگ کے جا کے فوراً بیگ لے کے آ گئے۔ آپ فرما برداروں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی اور کھڑا ہوا ہے، اس نے ڈیڈ سے کہا سوری ڈیڈ، میں جانے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ ان مشرکین میں سے ہیں، ان کفار میں سے ہیں جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ہی انکار کر دیے، آپ کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیے، بولے بھائی ہم آپ کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے، ہم آپ کے آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ ایک لڑکا وہ بھی ہے۔ ایک لڑکا اور ہے جو خاموش کھڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بولتے بھائی یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کا اعتراف کرو تو ایک مصیبت میں پڑ جاؤ گے، انکار کرو گے تو ایک مصیبت میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا زندگی جیسی چل رہی چلنے دو میاں۔ وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیں گے، کبھی کبھار مردوں پہ پڑھ کے بخش لیں گے، کبھی کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو آیت کریمہ پڑھوا کے اللہ کو بلیک میل کر کے وہ چیز حاصل کر لیں گے۔ یہ پنگوں میں مت پڑو، پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، لہٰذا قرآن تو اور خطرناک کتاب ہے، نہ اس کی دوستی اچھی نہ اس کی دشمنی اچھی، لہٰذا خاموش رکھو۔ باپ ہے بکوا کر لیتا، تھوڑی دیر پکار کے خاموش ہو جاتا، نہ ہاں بولو نہ بولو۔ یہ بھی کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے زبان سے انکار بھی نہیں کیا۔ وہ ایسے کافر ہے جس کے اندر آدھا کفر ہے، آدھا نفاق بھی ہے، کیونکہ منافق کافر سے بڑا درجہ ہے کفر کا، نافرمانی کا۔ تیسرا وہ لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ ڈیڈ بالکل میں تو حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو آپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، آپ میرے ان داتا ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ میری والدہ سے اگر شادی نہیں کرتے تو میں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اگر میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کے بھی آپ کو پہناؤں تو بھی کم ہے،
میں آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے سرنڈر ہوتا ہوں، میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ انت رحمان الرحیم، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سارے کام کرے گا، ساری باتیں کرے گا، بیگ نہیں لائے گا جا کے، فرما برداری کبھی نہیں کرے گا۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، اکثریت روز صبح میں جھوٹ بولتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی بولتے ہیں اللہم افتح لی ابواب برحمتک، ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ وہاں جا کے خبروں پہ جا کے پھر نماز پڑھ کے پھر قبرستان کو جاتا، جا کے بولتا آپ بہت پڑھے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ ذرا یہ میری دعا جو ہے ذرا آپ بول کے قبول کروا کے دے دیجئے۔ یا پھر کیا کرتے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں ہیں، کوئی عصر کی نماز ہوئی، کبھی اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے عطا فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے حبیب کی صورت سے دے دے، ہم اس کے چاہنے والوں میں سے ہے، مالا جپنے والوں میں، انگوٹھے چومنے والوں میں سے ہے، اس کے اوپر روز 101 وقت درود بھیجتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسے منافق اکثریت میں ملیں گے آپ کو، لیکن قرآن پہ عمل، قرآن کی تفہیم، قرآن میں تدبر، قرآن کی دعوت، قرآن کے خلاف آواز اٹھے تو اس کے لیے اٹھ کے اپنی جان دے دینا، ایسے زنخے، ایسے نامرد آپ کو ہزاروں کروڑوں میں ملیں گے، کروڑوں میں، اربوں میں بھی ملیں گے۔ پہلا بیٹا فوراً سنا، اقرار کیا، دماغ سے بھی قبول کیا، دل سے بھی قبول کیا، فوراً جا کے عمل کر کے آیا۔ دوسرے نے انکار کر دیا، تیسرا خاموش کھڑا ہوا ہے، چوتھا تعریفیں کر رہا ہے، 2 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن تعریفیں کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت کا غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں، صبح شام اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پہلے وظیفے کو ذکر بنا دیتے، اس کے بعد ذکر میں سے قرآن کو نکال دیتے، نکال کے رٹا مارنے والے کچھ الفاظ، ہنومان چالیسا جسے کہتے ہیں، وہ بنا لیتے۔ ہمارے پاس بھی چہل حدیث کے نام سے ایک ہنومان چالیسا بنایا گیا ہے، ان بٹے بازوں اور ان چوروں نے، جنہوں نے دھندا بنانا تھا، کتابیں چھاپ کے بیچنا تھا، چار مینار بک ڈپو سے یا فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، فٹ پاتھوں پہ وہ چہل حدیث کے نام سے بکنا تھا کہ اس میں اتنا پھنسا کے رکھو کہ یہ کمبخت کبھی قرآن کی طرف نہ جائے۔ تو پہلا فرما بردار، دوسرا منہ سے بولنے والا نافرمان، تیسرا خاموش رہنے والا نافرمان، چوتھا تعریفیں کر رہا ہے جا کے لانے والا، نہ لانے کے لیے تیار نہیں، ویسا نافرمان۔ ایک پانچواں بیٹا بھی ہے جو غفلت کی نیند سو رہا ہے، ایسے بھی ہزاروں لاکھوں میں ہے، اس میں غیر مسلم زیادہ ہے، ان تک حکم پہنچا ہی نہیں ہے۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ بیٹا تم سونے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ شام میں 5 بجے ڈیڈی گھر آ جاتے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے استقبال کرنا ہے، ان کی گاڑی میں سے سامان اتارنا رہتا ہے، لہٰذا تم 4:30 بجے سے اٹھ کے تیار ہو کے ریڈی رہنا ہے۔ وہ سونے سے پہلے جب جاگ رہا تھا، جب کا نافرمان ہے وہ، چلو غفلت میں ہے، نیند میں ہے، پھر بھی سو رہا ہے، لیکن کچھ پرسنٹیج میں کافر ہے، وہ بھی نافرمان ہے، کیونکہ اس کو سونے سے پہلے بتا دیا گیا تھا، ہمیں عالم ارواح میں یہ بتا دیا گیا تھا، اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی وشہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین۔ تو نیند میں سے اٹھ کے یہ نہیں بول سکتا کہ میں پہلے سے غافل تھا، تو الارم لگا کے سونا تھا۔ تو پانچواں یہ بھی کافر ہے لیکن نیند میں ہے۔ اب ایک ہے چھٹا، میں اس کی کوالٹیز ابھی بیان نہیں کروں گا، لیکن پورے قرآن کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ چھٹا والا ہی کامیاب ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، وہی انعام کا مستحق ہے، وہی اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ باقی کہ یہ پورے 5 کے 5 بدماش ہیں، غدار ہیں، دشمن ہیں، جاہل ہیں، کاہل ہیں، نااہل ہیں، سب کچھ ہیں، اور یہ 5 کے 5 جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو وہ جو پہلا والا جس نے فوراً سنتے ہی اقرار بھی کیا، سنا بھی، سمجھا بھی اور مانا بھی، اور فوراً جا کے فرما برداری بھی کر دیا، تو ماں پوچھے گی
کہ یہ 5 بیٹوں کو آپ سزا دے رہے ہیں، پہلے والے نے تو کوئی غلطی نہیں کی بلکہ آپ کی فرما برداری کی، تو کیا باپ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے تو فرما برداری کر لی، کیا یہ اس کا کام نہیں تھا کہ جو نافرمانی کر رہا ہے منہ سے اس کو بھی سمجھاتا؟ اپنا کام تو کر دیا اس نے، اس کو بولتا کہ دیکھو اس بیگ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے فائدے کی ہے، ابو نے ہمارے لیے لائی ہے، تم ایک مرتبہ کھول کے دیکھو تو صحیح، تمہارے کو اگر اس کا مزہ پتہ چل گیا تو تم مجھ سے پہلے بھاگ کے جا کے لا لیتے، تم دیکھو تو صحیح۔ اس کو سمجھانا تھا، جو خاموش ٹھہرا تھا اس سے پوچھنا تھا ابے تو خاموش کیوں ہے؟ اگر کچھ نہیں بولنا چاہتا تو نہ بول، لیکن جا کے لے کے تو آ۔ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ کی تعریفیں یہ بازو والا کر رہا ہے، بھلے وہ نہ کرے، جی اچھا ڈیڈ، صرف اپنا سر ہلا کے جا کے لے کے تو آ۔ اس کو اس طرح سمجھانا تھا، اس کو اس طرح سمجھانا تھا، ابے منافق تو اتنی دیر سے صرف باتیں کر رہا ہے، ڈیڈی کو ایسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اللہ کو ایسی ناجائز ڈھکوسلا، دکھاوا، ریاکاری، لپ سروس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ گونگا ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہیں بول سکتا، تو کیا اللہ اس کو کافر بنا کے جہنم میں ڈالے گا؟ اتنی عقل نہیں ہے ہمیں، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو یہ سب سے خطرناک منافق ہے، خطرناک منافق، اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا کمینہ، اس سے بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا باپ سب سے زیادہ ناراض ہوگا تو اس پہ ہوگا۔ وہ بولے گا دیکھ وہ سچا ہے جس نے میرے منہ پہ انکار کیا، تیرے سے تو بہتر وہ ہے، تیرے سے تو بہتر وہ ہے جو خاموش رہا، نہ ہاں بولا نہ بولا، شرمندگی سے خاموش رہا، تجھ سے بہتر وہ ہے جو ہے خاموش رہا اور یہ رہا۔ تو اتنا کمینہ ہے کہ تو صرف تعریفیں کر رہا ہے، جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے، تیرے دل میں بالکل نہیں ہے۔ منافقون کی پہلی آیت سورہ منافقون کی 63 نمبر پہ سورہ منافقون، جاءک المنافقون انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول اللہ، اللہ کو پاتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن اللہ یشہد ان المنافقون الکاذبون، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ بات بالکل سچی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو باتیں ان کی زبان پہ ہے وہ نہ ان کے دماغ میں ہے، نہ دل میں ہے، نہ عمل میں ہے۔ تو یہ ایسے منافق ہیں ہم لوگ، روز وضو کر کے، ہاتھ بن کے، قبلہ رخ ہو کے، اللہ کی تعریف سے بات شروع کر کے، اس کے نام سے شروع کر کے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی بڑی بھیانک سزا ہے، دنیا بھر میں پوری زندگی میں لعنت ہے، آج چاروں طرف مسلمانوں پہ لعنت ہے، یہ لعنت ہے، ہزاروں کروڑوں دعائیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے کو جو کام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں، کنٹینیوس اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اور ایک آدمی اٹھتا ہے جو قرآن لے کے اٹھتا ہے کہ دیکھو آپ کو جو ماننا ہے مانو، آپ جس حدیث کی کتاب کو فالو کرتے کرو، جس امام کو فالو کرتے کرو، جو مرشد کے مرید بنتے بنو، آپ شیعہ ہو، سنی ہو، آپ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، آپ یہودی ہو، نصارہ ہو، اللہ کی کتاب ہے، اس سے اپنا تعلق مت چھوڑو۔ میری ذمہ داری صرف اتنی ہے یہ کتاب آپ تک پہنچاؤں، میں تو رسول بھی نہیں ہوں کہ انذار کروں یا میں آپ کو خوشخبری سناؤں۔ میری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ میں آپ کو قرآن سے جوڑ دوں، میں آپ کو آپ کے رب سے جوڑوں اور یہ سمجھاؤں کہ رات کے کسی بھی وقت اٹھیے، 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی دل میں صرف خیال لائیے، اے میرے مالک جو ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو میری بات سن لے۔ سننے کا مطلب یہ سننا نہیں ہے، ماننا ہے، تو میری بات مان لے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے وہ بات سمجھا جس کے بدلے میں میں اپنی زندگی پیوریفائی کر سکوں، گناہوں سے بچ سکوں، جھوٹ سے بچ سکوں، زنا سے بچ سکوں، اسمگلنگ سے بچ سکوں، خیانت سے بچ سکوں، بے حیائی سے بچ سکوں، شرک اور بدعت سے بچ سکوں، بیکار کی باتوں سے محفوظ رہوں اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں جا سکوں۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے، میرا اتنا ہی کام ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، آپ کے پاس جو وقت ہے اس کو آخری وقت سمجھیے اور فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ باقی آپ زندگی میں جو کرتے کریے، آپ زانی ہیں رہیے، آپ شرابی ہیں رہیے، آپ جواری ہیں رہیے، آپ مشرک ہیں، کوئی بھی ہوں گے آپ کچھ بھی کرتے رہیے، قرآن مت چھوڑیے، یہ قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا، یہ قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن جب قرآن ہاتھ میں لے رہے ہیں، اللہ کے سامنے یہ اقرار کیجئے کہ اللہ میں نے سارے گناہ کیے ہیں، کر بھی رہا ہوں، چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، نہیں چھوڑ پا رہا ہوں، لیکن کچھ دیر کے لیے میں تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے پہلے سیدھا راستہ دکھا دے، ابھی میں وہ سب چھوڑنے کا ارادہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں پیوریفائی ہو کے۔ تو پھر
माँ को, उन बच्चों की माँ को बाप ये जवाब देगा कि देखो ये जो मेरा छोटा बेटा है ये कर रहा है असल काम, इसने सुना और फ़ौरन इताअत भी की, इत्तिबा भी की, फर्माबरदारी भी की, मेरे हुक्म की जो है ये भी किया, उसने पूरा किया। और आते ही आते वो भाई को भी समझा रहा है, देखो भैया तुम तो लेके आ गए बैग, लेकिन दूसरों को समझाने में मेरी मदद करो। वो जो खामोश है चलो हम दोनों मिलकर उसको समझाएंगे। वो जो सो रहा है, जो गाफिल है, जो हिंदू है, जिसके पास किताब नहीं पहुंची उस तक किताब पहुंचाएंगे, उस तक वो बात पहुंचाएंगे। असल काम है ये। अद्दुआ हुवल इबादा, लोगों को दावत देना ही असल इबादत है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, इबादत का मग़ज़ है लोगों को बुलाना। और जब आप बुलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने नफ्स से दावत देना शुरू करते हैं। अगर आपने तरतीब उलट भी कर दी, जैसे ही आप लोगों को दावत देना शुरू करेंगे लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने कुरान पढ़ा है, क्या आपने कुरान समझा है। लोग मुझसे पूछते हैं। सिर्फ अगर दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी पे एतराज़ करते नालायक, लेकिन कुरान के ऊपर ये कोई किसी का दिमाग नहीं जा रहा। लेकिन लोग पूछेंगे आपसे, या बात अंडरस्टूड हो जाएगी कि ये बंदा इतनी कुरान सुना रहा है, एक एक आयत की तशरीह कर रहा है, एक एक आयत की ग्रामर समझा रहा है, आपकी ज़िंदगी से मिसालें दे के बताता है, उस पर तदब्बुर कर रहा है, उसके मिराकल्स निकाल के बता रहा है, उसकी कैलकुलेशंस कर रहा है। एक आयत में इतने लफ्ज़ हैं, इतने हर्फ है, इतने ज़ेर है, इतने ज़बर है, ये लफ्ज़ इतने मरतबा तकरार के साथ कुरान में आया है, उसका फ़ेल मुज़ारे क्या है, फ़ेल अम्र क्या है, इसका इस्मुल फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल बिही क्या है, ये माज़ी है, हाल है, मुस्तक़बिल है, क्या है, ये मुब्तदा है, ख़बर है, मेल है, फ़ीमेल है, इसका अपोजिट वर्ड क्या बन सकता है। बहरहाल किताब से जुड़ जाइए और अपने आप को चेक कीजिए कि आप कौन सी लाइन में खड़े हुए हैं। कहीं हम मुनाफिक, काफिर, मुशरिक तो नहीं हैं।